أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم میں جاری ہے، اور یہ پروردگار متعال کی خاص توفیق ہے کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے سورہ مبارک مریم کی آیتوں کی کچھ تفسیر ہو جائے. آیت نمبر 9 تک ہماری گفتگو کل ختم ہو چکی تھی، اور آج بلکہ 10ویں آیت بھی ہو چکی تھی. 11ویں آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے: فخرج علی قوم من المحراب، کہ اب حضرت زکریا محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، اور حضرت یحییٰ کی جو نعمت ہے وہ ان پر نزول ہونے والا ہے اس کا. اب یہاں بھی دیکھیں آپ، جب بشارت دی تھی تب بھی حالت نماز میں تھے، جب وقت بشارت آ رہا ہے تب بھی حالت نماز میں، اور لفظ محراب استعمال کیا. مکان حرب، جنگ کی جگہ ہے، نماز کے مصلی کو محراب کہا گیا. یہ جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ یہیں پر ہے. بڑی جنگ وہ نہیں ہے جو کسی بڑے دشمن کے سامنے ہو. اسی لیے ایک جنگ کے اختتام پر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر نے فرمایا: کیا کہنا اس قوم کا جنہوں نے جہاد اصغر کو ختم کر لیا اور جہاد اکبر باقی ہے. تو اصحاب حیران اور سرگرداں ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کون سا جہاد تھا؟ ہمارے دوست ہم سے جدا ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، ہمارے افراد کٹ گئے، مال و دولت کا نقصان ہوا، سب کچھ ہو گیا. تو یہ جہاد اصغر تھا، تو پھر جہاد اکبر میں نہ جانے کیا ہوگا. جہاد اصغر میں جب اتنا نقصان ہوا ہے، کتنے افراد شہید ہو گئے، تو یہ کون سا جہاد ہے جو جہاد اکبر ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا وہ جو جہاد اکبر ہے وہ تمہارے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، جو تمہارے خود اپنے اندر، اپنے دو پہلوؤں کے درمیان میں جو تمہارا نفس ہے، اس سے جب مقابلہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ کون حقیقی مجاہد ہے اور کون حقیقی مجاہد نہیں ہے. بہت سارے وہ افراد جو جہاد اصغر میں کامیاب اور کامراں ہو گئے، لیکن جب زمانہ آیا جہاد اکبر کا تو ناکام اور نامراد ہو گئے. بہت سارے ایسے افراد تھے، کیونکہ سخت ترین جنگ تھی،
جو اپنے آپ سے جنگ تھی، اپنے نفس سے جنگ تھی۔ اسی وجہ سے پروردگار بھی یہاں فرما رہے فخرج علی قومہ من المحراب، کہ حضرت زکریا محراب عبادت سے نکلیں اور اب وہ گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جان چکے کل کی مجلس میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ نشانی پروردگار یہ ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ فاوحی الیہم، تو اشارے سے اپنی قوم سے یہ کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اشارے سے، بعض تفسیر میں لکھ دیا اور لکھ کر اپنی قوم کو یوں دکھایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تو اب سوال یہاں یہ ایجاد تو ہوتا ہے کہ جو نعمت مل رہی ہے وہ حضرت زکریا کو مل رہی ہے، تو قوم کیوں پروردگار کی تسبیح اور تمجید کرے، خود حضرت زکریا کرے؟ کہتا نا نبی کی جو رحمت ہے وہ ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی، وہ پوری اقوام کے لیے ہوتی ہے، وہ پورے زمانے کے لیے ہوتی ہے، وہ عمومیت رکھتی ہے، وہ تخصص نہیں رکھتی ایک شخص سے۔ اس وجہ سے فرمایا پوری قوم اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرے۔ اور یہاں سے ایک اور نظریہ نکلتا ہے، ایک اور بات نکلتی ہے تقوی اجتماعی کی۔ ایک انسان کا ذاتی تقوی ہوتا ہے، ایک انسان کا اجتماعی تقوی ہوتا ہے۔ ممکن ہے بعض افراد اپنی ذات میں بالکل صحیح ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن مجمع اور معاشرے اور اجتماع کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اس معاشرے کو صحیح نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ برکات جو آنی چاہیے وہ نہیں آتی۔ قرآن کی آیت ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ قریے کے لوگ، یہ شہر کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کے رزق ہم ان پر کھول دیتے۔ برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکات ان پر نازل ہو جاتی۔ دیکھیں ولو ان اہل القری کی بات کی، یہ قریے کے لوگ، یہ شہر کے لوگ اگر تقوی الہی اختیار، ممکن ہے شہر میں چند افراد متقی ہو نا، اس وقت نہیں، جب پورا معاشرہ تقوی کے اس معیار پر پہنچ جائے گا تو آسمان و زمین اپنی برکات کو نازل کریں گے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر ان روایات سے کہ جس میں ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ صلی اللہ محمد وعلی محمد، جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت معاشرہ ایک ایسے مقام اور مرتبے تک پہنچ چکا ہوگا کہ پھر قرآن کی یہ آیت لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، برکات من السماء والارض، زمین بھی اپنے خزانے نکالے گی، آسمان بھی اپنے خزانے نازل کرے گا۔ اور خزانے سے مراد صرف مادی خزانے نہیں ہیں، مادی خزانے تو آج بھی زمین سے نکلتے ہیں، سونا تو آج بھی نکلتا ہے، معادن تو آج بھی زمین سے نکلتے ہیں، آسمان سے بھی بارش ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ وہ کون سی برکات ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کے خزانے اور برکات ان پر کھول دیں گے۔ وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک، ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ زمین سے یہ معادن نکلتے ہیں، سونا چاندی نکلتے ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے، وہ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی برکات ہوگی جو ابھی نہیں ہے، لیکن ظہور کے وقت انشاءاللہ مومنین دیکھیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے بعض اوقات یہاں بھی حضرت زکریا جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تم پورے جو زمانے کے لوگ ہو تم اللہ کی تسبیح کرو۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ملاک اور معیار فقط یہ نہیں ہے کہ وہ خود صحیح ہو جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے وہ پورے اجتماع کو صحیح کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مکان سے گزرے ہیں تو جیسے پیغمبر کے اصحاب تھے ایسے حضرت عیسیٰ کے حواریون تھے،
تو اپنے ایک حواریوں سے کہا کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور یہ کہہ کر جانے لگے تو ایک شخص نے درخواست کی کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو کہا، اس بستی جو مر گئی تھی، مردہ ہو چکی تھی، مٹی میں دفن ہو چکی تھی، ہزاروں سالوں تک ختم ہو چکے تھے، صرف کچھ نشانیاں باقی تھی اس بستی کی۔ تو حضرت نے ایک شخص کو کہا کہ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اور بتا کہ اس بستی پر کیا ہوا۔ تو اس بستی میں سے ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی زندہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں وہ لمحہ دیکھیں کہ پوری مٹی ہے اور چٹان ہے اور چٹیل میدان ہے اور سب سالوں سال مر گئے ہیں، اس میں سے ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ بھی تعجب کر رہے ہیں، حواریون بھی تعجب کر رہے ہیں کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جس حالت میں مرا ہے، مومن حالت میں مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ فرض کریں کہ اگر 5ویں امام کے دور میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ شخص 11ویں امام کے دور میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو 11ویں امام کو سلام کرے گا، کیونکہ وہ امامت کا اقرار کر کے اس دنیا سے گیا ہے، امامت کو قبول کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3رے امام کے دور میں اگر ایک شخص جاتا ہے، 8ویں امام کے دور میں بیدار کیا جائے گا تو اسے قبول نہیں کرے گا نہ، چونکہ امامت کا اقرار کیا ہے تو اب جس زمانے میں بھی بیدار کیا جائے گا اس زمانے کے امام کا اقرار کرے گا۔ تو اس اعتبار سے جو جس نبی کی امت میں انتقال کر گیا ہے، اگر نبوت کے نظام کو قبول کیا ہے تو جس نبی کی ذات میں، جس نبی کے زمانے میں بیدار کیا جائے گا اس نبی کو سلام کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کو سلام کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جس زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے اس زمانے کی نبی کو یہ مانتا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ خود متعجب ہو گئے، پہلے حواریون تعجب میں تھے، اب خود تعجب میں ہو گئے کہ اگر یہ ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی تو عذاب کیوں آیا۔ تو اب خود پوچھ رہے کیف اصبحت، کیف اصبحتم، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ جو شخص جوان بیدار ہوا اس نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو کہا اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو اپنی قوم کی طرف اشارہ کر رہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے تھے، یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، یہ لوگ۔ ایک بار حضرت عیسیٰ رک گئے، کہا یہ بتاؤ تم پر عذاب نہیں آیا؟ کہا مجھ پہ بھی عذاب آیا۔ تو کہا پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، یہ لوگ، یہ کہو ہم لوگ یہ کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا تھا، میں بالکل نیک اور پاسگاہ اور شریف اور متقی تھا۔ تو کہا پھر تجھ پر کیوں اللہ کا عذاب آیا؟ کہا میں ان کا حصہ بن گیا تھا، ان کو عمل بالمعروف نہیں کیا کرتا تھا، اس اجتماع کو میں نے قبول کر لیا، اس کو صحیح کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تھا۔ تو بعض اوقات ایک شخص تو خود کو بچا لیتا ہے، لیکن جب معاشرے کا نہیں سوچتا تو پھر وہ شخص کی مانند ہے جو کشتی میں سوار ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے کہ ایک دوسرا شخص کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہے، وہ کر رہا ہے مجھے اس سے کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی باشعور شخص، کوئی بھی شخص جو تفکر اور تدبر اور تعقل کرتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ وہ شخص کشتی میں سوراخ کر رہا ہے مجھے کیا ہے، وہ جاتا ہے اس کو روکتا ہے۔ یہ جو آج ہم سنتے ہیں نا کہ ہمیں تو اس کی قبر میں نہیں جانا، ہمیں کیا ہے، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، یہ اس کی اپنا، وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ جانے اس کے فرشتے جانے، یہ نعرہ، یہ شعار اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ امر بالمعروف میں آپ دوسرے کو حکم دیتے ہو کہ نیک کام انجام دے اور برائیوں سے سامنے والے کو روکتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے مجھے تمہاری قبر میں نہیں جانا، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، تم سوراخ کرو گے تو کل میں بھی ڈوب جاؤں گا اس کشتی میں۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا نے فرمایا کہ ان سب بکرۃ و عشیہ، تم سب اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ تم سب پر نبی کی جو رحمت ہے سب پر آ رہی ہے۔
اور جب انسان جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے بعض نماز استسقاء ہے، باران رحمت، بارش کے لیے جو نماز ہے، اس میں سے کہ پورا شہر نکلے اور جائے اور بارش کی دعا مانگے، کیونکہ بارش کی نعمت سب پر آتی ہے، ایک شخص پر نہیں آتی، ایک شخص پر بارش نہیں ہوتی، پورے شہر پر بارش ہوتی ہے، تو پورا شہر جائے اور بارش کی دعا مانگے۔ اسی طرح جو نبی کی نعمت آ رہی ہے وہ پورے شہر پر آ رہی ہے، پورے عالم پر آ رہی ہے، تمام زمانے کے افراد پر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے حضرت زکریا فرما رہے ہیں انسبح بکرۃ وعشیا، تم سب کے سب تسبیح بھی کرو اور پروردگار کی تمجید بھی کرو، اسی کی تحلیل کرو، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد باری آیت میں پروردگار فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ کون سی کتاب کو؟ حضرت یحییٰ سے جو پرانی جتنی بھی آسمانی کتب آئی ہیں، خصوصاً تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ اب قوت کے ساتھ کیا پکڑ لو؟ جیسے قرآن ہے، اگر میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں تو یہ مراد ہے، اس میں تو کوئی خاص کمال نہیں ہے، مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لوں، اس میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو پروردگار جو یہ فرما رہے خذ الکتاب بقوہ، کہ قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو، اس سے کیا مراد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو اور اس کو اجرا بھی کرو، امپلیمنٹ بھی کرو اس کا۔ اس کتاب کو فقط پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے سمجھنا بھی ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے، سمجھ کے عمل بھی کرنا ہے، صرف عمل بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے۔ اس پورے سسٹم کو جس میں انسان اپنی قوت جسمانی، اپنی قوت عقلی، اپنی قوت فکری، اپنی قوت تعقلی، اپنی قوت تدبری، سب کو استعمال کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خذ الکتاب بقوہ۔ اور یہاں جیسے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام سے پوچھا گیا اقوت فی الابدان ام قوت فی القلب، آیا یہ قلب کی قوت کی بات ہو رہی ہے یا جسم کی قوت کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا فیہما جمیع، دونوں کی قوت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جسمانی طور پہ بھی انسان اتنا قوی ہو، اتنی طاقت ہو کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو زمانے میں رائج کر سکے، اور عقلی طور پر بھی اس میں اتنی طاقت ہو کہ اس قرآن کے مطالب کو سمجھ سکے۔ دونوں چیزیں، دو مقابلے ہیں انسان کے، ایک نظریے سے مقابلہ ہے اور ایک طاقت سے مقابلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اولی الایدی والابصار، کہ اے رسول آپ ابراہیم کو یاد کیجئے، اسحاق کو یاد کیجئے اور یعقوب کو یاد کیجئے، وہ صاحبان ید بھی تھے اور صاحبان بصیرت بھی تھے۔ اولی الایدی، ایدی سے مراد ہاتھ عرب میں استعمال ہوتا ہے قوت کے لیے، طاقت کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی مکے کا نشان اور یوں بناتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنی طاقت کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اولی الایدی والابصار، ابراہیم بازو بھی اس کے قوی تھے اور نظریہ بھی پختہ تھا۔ نظریے کی جنگ میں بھی ابراہیم سرخرو ہو گئے اور بازو کی جنگ میں بھی ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ دونوں جنگوں میں کامیاب ہونا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمام افراد جائیں اور قرآن کا درس یاد کر لیں، تفاسیر یاد کر لیں، مدرسے میں بیٹھے رہیں، صبح و شام لائبریری میں بیٹھے رہیں اور قرآن کی ہر بات سمجھ لیں، لیکن معاشرے میں سارا کام غیر قرآنی ہو رہا ہے۔ جتنا بھی کام ہے معاشرے میں کہیں بھی قرآن نہیں ہے، نہ بینک قرآن پہ ہے، نہ تعلیمی ادارے قرآن پہ چل رہے، نہ انسان کے معاشی ادارے قرآن، کچھ بھی قرآن پہ نہیں چل رہا۔ اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ خذ الکتاب بقوہ۔ خذ الکتاب بقوت میں دونوں چیزیں ہیں۔ جیسے آپ کے لیے جب حضرت ابراہیم آگ سے باہر آئے ہیں، نمرود نے جب شخص کو خراب نہیں کر سکا تو اب شخصیت کو خراب کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم یہ بتاؤ تمہارے رب میں کیا خصوصیت ہے؟
اب پوری قوم ہے، نمرود ہے، پوری قوم ہے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلستان بن گئی ہے، اور حضرت ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں تمہارے رب میں کیا خصوصیت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے فوراً زندان سے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی عطا کی، ایک کو موت عطا کی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا بات کی تھی، اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا فریب کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرا خدا لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے، یعنی عدم کے ظلمات سے نکال کر وجود کا نور عطا کرتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے تو 2 قیدی لایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے ہاں اے ابراہیم تمہارا خدا بھی زندگی عطا کرتا ہے، ہمارا خدا بھی زندگی عطا کرتا ہے، دونوں خدا برابر ہو گئے، دونوں خدا برابر ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس دلیل کو آگے نہیں بڑھایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری مراد یہ نہیں تھی، زندگی سے میری موت سے یہ مراد نہیں تھی۔ عقل مند شخص جب دیکھتا ہے نا کہ سامنے والا میری دلیل سے غلط استفادہ کر رہا ہے تو دلیل کو تبدیل کر دیتا ہے، اس دلیل میں الجھتا نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ایک ہی دلیل میں الجھتے رہتے ہیں۔ آج ابراہیم نے فوراً دلیل کو تبدیل کر دیا، کہا ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ اب پریکٹیکل دلیل کی بات ہے، اب کر کے دکھا سورج کو۔ انسانوں پر تو اس کا بس تھا لیکن اس پورے عالم پر اس کا بس نہیں تھا۔ اب جب دیکھا کہ سورج کو تو میں مغرب سے نہیں نکال پاتا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو شکست دی وہ نظری کے ذریعے سے شکست دی، اور ایک بار جب تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا تو اس وقت جو شکست دی وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے شکست دی۔ یہ جو قرآن فرما رہا ہے خذ الکتاب بقوت، تو اپنی تمام قوت سے اس کتاب کو لے لو۔ ہم نظریاتی طور پر بھی اور ہم طاقت کے بلبوتے پر بھی۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انسان طاقت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نظری میں مار کھا جاتے ہیں، بعض اوقات نظری میں کامیاب ہو جاتے ہیں، طاقت میں مار کھا جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلانی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے طالب علم بھی ہو تو ہماری اچھی حکومت اور اچھی فوج بھی ہونی چاہیے، یعنی دونوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے، نظریے بھی بالا تر افراد ہونے چاہیے اور حفاظت کرنے والے لوگ بھی بالا ہونے چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین کا ماحول یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ایک حدیث یاد تھی جو عمار یاسر کے بارے میں تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گفتگو یہاں تک آ چکی ہے تو یہ بھی دیکھیں پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمار یاسر کے بارے میں ایک حدیث تھی جو پورے شام کے تمام افراد کو یاد تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو صفین میں انہوں نے اس طریقے سے پلاننگ کی تھی کہ عمار یاسر کو قتل نہ کرنا، باقی جس کو قتل کرنا علی کے لشکر میں سے قتل کر دینا۔ بالآخر عمار یاسر شہید کر دیے گئے۔ اب لوگوں کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ عمار کو تو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث تھی، صرف ایک حدیث تھی، اس ایک حدیث نے دشمن کی فوجوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ امیر المومنین کی شان میں ثلث قرآن موجود تھا اور ہزاروں روایتیں موجود تھیں، لیکن اس روایتوں نے دشمن کو پریشان نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی امیر المومنین کی شان میں پیغمبر کی اتنی روایتیں ہیں، اس سے دشمن خوفزدہ نہیں ہے۔ عمار یاسر کی شان میں فقط ایک روایت ہے، اس سے دشمن خوفزدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کر لیا تھا کہ اب مطمئن تھے جو بھی روایت آئے گی ہماری قوم نہیں مانے گی، لیکن عمار یاسر کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا تھا تو وہ پریشان تھے کہ یہ اس روایت کا ہم کیا کریں گے۔ یہ پروپیگنڈا مشین اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اتنا ہو گیا کہ مولا کائنات کے متعلق یہ کہا گیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے کہ مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ اس حد تک ان کی ذہنیت چلی گئی تھی مولا کے خلاف۔
تو یہ بتانا مقصود تھا، جیسے آج کے زمانے میں بعض اوقات ہوتا ہے. بہرحال گفتگو خاص طرف نہیں لے جانا چاہتا، لیکن انسان کو روایت میں کہ مومن سے بچو، مومن کی فراست سے بچو. وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. مومن دھوکہ نہیں کھاتا، سادہ نہیں ہوتا، ہر کسی کی باتوں میں نہیں آ جاتا، ہر پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتا. اگر ایک جگہ ایک بات ہو رہی تو اس کو غور و فکر سے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ صحیح بھی کر رہا ہے یا صحیح نہیں کر رہا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب وہاں پر جب عمار یاسر شہید کر دیے گئے تو دشمن نے یہ کہا کہ عمار یاسر کے قاتل نعوذ باللہ من ذالک علی مرتضیٰ ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ انہیں جنگ پر لائے تھے، اگر وہ جنگ پہ نہ لاتے تو عمار قتل نہ کیے جاتے. تو مولا نے اس وقت فوراً فرمایا کہ اگر یہ تمہاری منطق ہے تو اس منطق کے اعتبار سے تو پھر حضرت حمزہ کے بھی قاتل نعوذ باللہ پیغمبر ہوئے، کیونکہ جنگ پر تو پیغمبر حضرت حمزہ کو اپنے ساتھ لائے تھے. یہ ہوتی ہے نظریاتی جنگ کہ دشمن بعض اوقات آپ سے ایک علمی جنگ کرتا ہے. علمی جنگ کرنے میں بھی ایسے افراد موجود ہونے چاہیے. جیسے آج کل ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف افراد کو بلایا جاتا ہے، وہ ایک طرح سے علمی جنگ ہے. اس میں جنگی طبلہ نہیں بجایا جاتا، اس میں آپ کو مشین گن اور یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں وہاں تشیع کا ایک علمی اور روشن چہرہ بتانے کے لیے افراد ہونے چاہیے. تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. یعنی جتنی تورات میں اور جتنی آسمانی کتاب میں جو باتیں ہیں ان سب پر تمہیں سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور اس کا اجرا بھی کروانا ہے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دے دی. بچپنے میں ہم نے یحییٰ کو نبوت عطا کر دی. کہ امام علی ابن اسبات سے یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا ان اللہ اخذ فی النبوۃ کما اخذ فی الامامت، اللہ نے جو کام نبوت میں کیا وہی کام امامت میں کیا ہے. نبوت میں کسی کو کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں حکومت دے دی، ہم نے بچپنے میں نبوت دے دی. اور حضرت یوسف کے بارے میں کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب حضرت یوسف بڑے ہو گئے اور ایک بڑی عمر کے ہو گئے اس وقت ہم نے نبوت عطا کی. تو امام فرماتے ہیں ان اللہ اخذ فی النبوۃ کما اخذ فی الامامت، امامت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کسی کو امامت بچپنے میں مل گئی اور کسی کو امامت جب بڑے ہوئے جب عطا ہوئی. تو اگر امامت بچپنے میں مل جائے تو اس وقت پریشان نہ ہونا، اس وقت یہ نہ سوچنا کہ یہ بچہ کیسے ہمارا امام ہو سکتا ہے. تمہاری نگاہ میں وہ بچہ ہے، پورے عالم کی نگاہ میں دیکھو تو پورا عالم اس کو اپنا امام مانتا ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد 3 خصوصیت پروردگار نے گنوائی حضرت یحییٰ کی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، کہ ہم نے اپنی طرف سے یحییٰ کو مہربان بنایا. حناناً پورے قرآن میں فقط ایک بار آیا اور وہ حضرت یحییٰ کے لیے آیا کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو مہربان بنایا ہے، دل سوز بنایا ہے، شفیق بنایا ہے. ایک مہربان شخص، شفیق شخص جو معاشرے میں کام کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے. وقولا له قولا لینا، لیکن جب جاؤ تو نرم انداز میں گفتگو کرنا، اس سے اچھے انداز میں پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید اسے اپنی حقیقت یاد آ جائے اور شاید وہ خوف خدا کر لے. انسان جب نرم انداز میں پیار سے گفتگو کرے گا تو پھر یہ فرعون کی ذات کے لیے بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ پروردگار فرمائے لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ اپنی حقیقت کو پہچان جائے اور خوف خدا رکھے. یعنی وہاں بھی یہ اس چیز کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ایک عام شخص میں تو بطریق اولا پیدا ہو جائے گی.
لیکن اگر سخت انداز میں اور جھگڑنے کے انداز میں، غلبہ پانے کے انداز میں، سامنے والے کو گرانے کے انداز میں، پچھاڑنے کے انداز میں گفتگو ہوگی تو وہ کبھی بھی آپ کا نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پوری شیعہ آبادی ہے، ایک افراد ہے جو مثلاً عیسائی ہے، سنی ہے یا دوسرا ہے، 30 40 سال ہو جاتے وہ مکتب تشیع کو اختیار نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ بعض اوقات ہمارے بڑے بڑے علاقوں میں چند افراد کیوں ہمارے مکتب کو اختیار نہیں کر لیتے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا خرابی ہے ہمارے اندر، کس جگہ پر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیوں اس حسین مکتب کو، جس میں علم بھی ہے، جس میں تقویٰ بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ پروردگار فرعون کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ سخت گفتگو کرو، وَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو کرنا، تو ہمیں کیسے اجازت دے گا کہ ایک عام بندوں سے سخت گفتگو کریں؟ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کے بعد فرماتے ہیں وہ زکاتن، زکوٰۃ کہتے ہیں خالص اور ناخالص کو جدا کر دینا۔ ہم نے یحییٰ کو ایسی ذات عطا کی ہے کہ وہ گناہوں سے اور عیب سے اور نقص سے جتنی بھی ناخالصیت ہوتی ہے، دیکھیں ہر ناخالص اس کی ذات میں کمی کر دیتا ہے۔ مثلا سونا ہے، سونے کے اندر جتنی سونا ناخالص ہوگا، جتنی امپیورٹیز ہوگی، وہ سونے کی قیمت کو کم کرتی رہے گی، کم کرتی رہے گی، کم کرتی رہے گی۔ ایک یہ ماربل لگا ہوا ہے، یہ کپڑا ہے، کاٹن ہے، جتنا اس میں کاٹن کم سے کم ہوگا، مثلا آپ کہتے ہیں 100% کاٹن ہے، ایک بار آپ کہتے ہیں 60% کاٹن، تو جتنا اس کے اندر جس چیز کا کمال ہے اس کی ذات میں، وہ جتنا کم ہوتا رہے گا اس کی قیمت اتنی کم ہوتی رہے گی۔ اس کی ذات کا کمال کیا تھا؟ اس کی ذات کا کمال تھا کاٹن ہونا۔ پتھر کی ذات کا کمال کیا ہے؟ پتھر کی ذات کا کمال ہے سخت ہونا۔ سونے کا کمال کیا ہے؟ سونے کا کمال ہے فرض کریں اس کی روشنائی اور اس کے اندر جو ذرات اور ایلیمنٹ ہے وہ۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال ہے کہ پروردگار متعال سے کتنا قریب ہے۔ جتنا اس کی ذات سے دور ہوتا رہے گا اتنا ہی انسان ناخالص ہوتا رہے گا۔ انسان اس کپڑے کو جب ہم لینے جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فیصد خالص ہے، تو 100% سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہو کہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے، جتنا دور ہوگا اتنا ہی ناخالص ہوگا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو زکوٰۃ عطا کی، یعنی جتنی بھی ناخالصیت تھی وہ اس سے دور کر دی، یہ فقط ہمارا بندہ بن کے رہ گیا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن مفسرین یہاں عجیب ایک نقطہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کی شان میں بہت بڑی بات ہے قرآن نے جو یہ کی ہے کہ زکاتن، کہ اللہ نے اسے زکوٰۃ عطا کی ہے۔ زکوٰۃ مال کے اعتبار سے بھی آئی ہے اور زکوٰۃ انسانی نفس کے اعتبار سے بھی قرآن میں آئے۔ مال کو بھی ناخالص کو دور کر دیتے زکوٰۃ دینا، اور انسانی نفس کی بھی ناخالصیت کو دور کر دیتے۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جب یحییٰ کی صفت کو بلند کرنا چاہا تو صرف اسے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ عطا کی، اور بس اس کے نہ آگے کچھ کہا نہ اس کے پیچھے کچھ کہا۔ لیکن جب اہل بیت کی شان کو بیان کرنا چاہا تو فقط یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے انہیں زکوٰۃ عطا کی، بلکہ پوری ایک آیت کو لائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس منزلت پر ان کی زکوٰۃ ہے، جس منزلت پر وہ عبادت کے اور وہ بندگی کے درجات پر ہے، اس منزلت پر تو یحییٰ بھی نہیں ہے، اس منزلت پر تو حضرت یحییٰ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَكَانَ تَقِيًّا، اور حضرت یحییٰ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ صاحب تقویٰ تھے، متقی تھے۔ اس کے بعد ان تین جو خصوصیت اللہ نے عطا کی، تو تین خصوصیت کے بدلے تین شکر کیے حضرت یحییٰ نے۔ پہلا شکر کیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ،
کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا. یعنی اس کو پروردگار نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ یحییٰ ہم نے جو تمہیں اتنی ساری چیزیں عطا کی، اتنی ساری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپنے میں ہم نے تمہیں نبوت دے دی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے تمہیں مہربان بنا دیا، وَزَكَاةً، ہم نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا، ناخالصیت تم سے دور کر دی، تو تم نے بدلے میں کیا دیا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یحییٰ نے جو بدلے میں دیا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے. یعنی والدین کے ساتھ نیکی اس مرحلے پر انسان کو لے جاتی ہے. اور اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، صرف والدین سے نیکی نہیں کی بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے. یہاں پہ دوبارہ عدل اجتماعی کی بحث آتی ہے کہ ایک بار انسان اللہ سے اپنے معاملات بالکل صحیح رکھتا ہے لیکن لوگوں سے اپنے معاملات صحیح نہیں رکھتا. اس کو نہیں کہیں گے کہ جبارًا عصیًّا، قرآن میں وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، جبارًا عصیًّا اس شخص کو کہا جائے گا جو خدا سے بھی اپنے معاملات صحیح رکھتا ہے اور لوگوں سے بھی اپنے معاملات صحیح رکھتا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا لا تنظروا الى کثرت الصلاۃ والصوم ولا تنحتوا باللیل، کہ اگر کسی شخص کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، اس کی حقیقت سے آگاہ ہونے چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنے روزے رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، یا آج کے زمانے میں یہ نہ دیکھو کہ کتنی دعائے کمیل پڑھتا ہے، دعائے نطبہ پڑھتا ہے. ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانت، یہ دیکھو معاملہ کرنے پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اپنی امانت جو اس کو دی جاتی ہے وہ واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر آپ سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی لین دین ہوئی ہے، کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے، کوئی بزنس ڈیل ہوئی ہے، کوئی کچھ بھی کام ہوا ہے، اگر میں اس میں صحیح ہوں تو امام کی نگاہ میں متقی ہوں، لیکن میں رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہوں، مومنین کے ساتھ لین دین میں صحیح نہیں ہوں، تو امام یہ نہیں فرما رہے یہ متقی ہے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یہاں پر حضرت یحییٰ کو فرمایا گیا کہ یہ جبارًا عصیٰ نہیں تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی ان کی جو ڈیلنگ تھی وہ بالکل صحیح تھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مطففین میں آئے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، 3 سورہ ایسی ہے فقط قرآن میں جس کی ابتدا ویل سے ہوتی ہے، صرف 3 سورہ، اس میں ایک سورہ مطففین. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے پر آتے ہیں تو پورا لیتے ہیں لیکن جب دینے پر آتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. امام سے پوچھا گیا کہ یہ صرف بازاروں میں بیٹھے دکانداروں کے متعلق آیت ہے، تو کہا نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ایک فرد ہے اس کا، معاشرے کا ہر وہ فرد جو لینے پر آئے تو پورا لیتا ہے، جب دینے پر آئے تو پورا نہیں دیتا. قرآن نے اس کو ویل کی ہے، چاہے وہ ایک استاد اور ایک شاگرد ہی کیوں نہ ہو. استاد شاگرد سے جب لینے پر آتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، میرا احترام کرو، میری عزت کرو، میری تکریم کرو، میرے استقبال کرو، مجھے مثال کے طور پہ جو ماہانہ جو پیسے دیتے ہو وہ دو، سب کچھ دو. لینے پر آ رہا ہے تو پورا لے رہا ہے، لیکن جب شاگرد کو درس پڑھا رہا ہے، جب اس کو تعلیم دے رہا ہے تو اس میں وہ اس انداز میں جتنا لے رہا ہے اتنا ڈیلیور نہیں کر رہا. تو امام فرما رہے ہیں اس شخص کو قرآن نے ویل کی ہے کہ جب لینے پر آتا ہے تو پورا لیتا ہے، دینے پر آتا ہے تو پورا نہیں دیتا. اس مثال کو برعکس کر لیں، استاد شاگرد کے ساتھ تمام جو اس کو سکھانا چاہیے اس کو سکھا رہا ہے، لیکن شاگرد استاد کے مرتبے کا خیال نہیں رکھ رہا. اس کو لے جائیں، اس مثال کو ماں باپ میں لے جائیں. بچہ اپنے والدین سے پورا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے باپ ہو، آپ میری ماں ہو، میرا حق یہ، میرا خیال رکھو، میری اچھی جگہ تعلیم کرواؤ، مجھے علاج کرواؤ، میرا یہ سب کرواؤ. پورا اپنے والدین سے لے رہا ہے، لیکن جب دینے کی بات آ رہی ہے تو پورا نہیں دے رہا. تو قرآن نے اس بچے پر بھی ویل کی ہے. اسی طرح اس مثال کو برعکس کر دیں، والدین جو بچے سے پورا لے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا خیال رکھو، ہمیں یہ دو، ہماری شان میں کبھی گستاخی نہ ہو، ہر چیز لے رہے ہیں، لیکن جب دینے پر آ رہے ہیں تو پورا نہیں دے پا رہے. قرآن اس پر بھی ناراض ہوا ہے. معاشرے کا ہر طبقہ آپ سوچ سکتے ہیں، حتیٰ مسجد اور مسجد کے ٹرسٹی، امام بارگاہ کے ٹرسٹی، جو بھی معاشرے کا فرد جہاں 2 طرف معاملہ ہے، شوہر اور بیوی ہے، جیسے 2 طرف معاملہ ہے، ماں باپ ہیں،
بچے ہیں، اسکول ہے، جہاں بھی دو طرفی معاملہ ہے، وہاں پر اگر ایک شخص اپنا حق پورا لیتا ہے لیکن جو اپنا حق دینے کا ہے وہ پورا نہیں دیتا تو وہ متففین ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یحییٰ کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ تھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ نے جو معاشرے سے لیا ہے تو لیا کم ہے لیکن جب دینے پر آئے تو اپنا پورا حق دے دیا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ کی خصوصیت۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایام امام حسن سے مربوط ہیں، امام حسن علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں زہرا پوری رات مصلی عبادت پر ہوتی، حتی تورما، یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں۔ تو اب میں انتظار کرتا تھا فجر سے پہلے سحر کے وقت کہ میری والدہ نے جو پوری عبادت کی تو اب اللہ سے کیا دعا مانگے گی۔ اور جب میں سنتا تھا تو جو دعا مانگتی تھی وہ کبھی اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتی تھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگتی تھی، کسی صحابی کے لیے، صحابیات کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی اور کے لیے۔ تو امام فرماتے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں آپ نے سب کے لیے تو مانگ لی، ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو کہا بیٹا حسن، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کے حقوق پھر گھر والوں کی بات آئے گی۔ یہ وہ افراد تھے جو معاشرے کو سب کچھ دے رہے تھے لیکن معاشرے کی طرف سے جو انہیں ملا وہ صرف ظلم ہی ملا، وہ صرف ستم ہی ملا۔ سب کچھ لٹا دیا انہوں نے اپنا لیکن بدلے میں انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بی بی زہرا کو دفن کر دیا گیا تو امام حسن بہت گریہ فرما رہے تھے، بہت رو رہے تھے امام حسن۔ تو ابن عباس آئے امام حسن کے پاس اور کہا بیٹا حسن آپ تو بڑے ہیں، آپ کیوں اتنی بیتابی کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ دیکھو حسین کو صبر آ گیا، حسین خاموش ہو گئے۔ دیکھو زینب اور کلثوم کو صبر آ گیا، زینب اور کلثوم تو آپ سے چھوٹی ہیں، حسین تو آپ سے چھوٹے ہیں، حسین کو صبر آ گیا، آپ کیوں اتنی بیتابی کر رہے ہیں؟ حسن بیٹا آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو امام حسن اپنے سر کو پیٹ کے کہتے ہیں چچا اگر جو منظر میں نے مدینے کی گلی میں دیکھا ہے اگر میرے بھائی حسین نے بھی دیکھا ہوتا تو آج حسین مجھ سے زیادہ گریہ کر رہے ہوتے، آج حسین مجھ سے زیادہ بیتابی کر رہے ہوتے۔ جو منظر میں نے مدینے کی گلی میں دیکھا کہ ایک لعین کا اٹھتا ہوا ہاتھ تھا اور میری ماں زہرا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ اس ماہ کی برکت رحمت مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں حقیقی معنی میں بندگی کا سلیقہ عنایت فرما، بار الہ جو پریشان ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو مضطرب ہیں مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو رفع فرما، بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آبان اور انصار میں شامل فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے محمد حسین امیر علی، رضیہ بانو بنت امیر علی، فاطمہ بائی بنت حسین علی، سغرا بانو بنت حاجی نانجی، امیر علی زبیر بائی اور رحمت بائی رامجی بائی، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی بنت غلام حسین، زہرا بانو بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین،
منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبد الحسین جمال بھائی بابل بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی شریف جناب بھائی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر امینہ بھائی حسن علی مرزا فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر بلقیس قاسم علی مرزا سکینہ بھائی اکبر علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا زیرہ بھائی اکبر علی مرزا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داود کپاڑیا سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا یونس محمد علی کپاڑیا حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی روشن بانو محمد علی گیلانی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بانو عبد الحسین بادامی حسین علی اللہ دین پونا والا زرینہ بھائی فاضل رقیہ بھائی محمد علی یاور مہدی پونا والا اور لوکھن والا فیملی فاطمہ رجب علی امیری نیلوفر حسین علی مقادم انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبد الحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی زوج حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی عزیز فدا حسین سومانی حیدر علی اکبر علی طاہرہ بنت شابان علی فضا بھائی غلام علی بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سغرا بھائی لالجی بابا پیار علی سومانی شبیر حسین یوسف علی کھوجا پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیر علی شیربانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی شاکر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی عبد الکریم والجی منیرہ بنت بیار علی سراج علی عبد الرسول دولت بانو ناصر علی رباب بانو زوجہ محمد علی رحمۃ اللہ رضا حسین غلام علی کانانی بچو علی ملجی مامدانی زینب بھائی بنت سلیمان شیربانو رحمۃ اللہ نور محمد قاسم محمد علی رایا غلام عباس نور محمد رضا حسین محمد علی ڈایا احمد علی حاجی جیراج شیرین بھائی سلیمان راجپر رجب علی احمد علی دولت بانو احمد علی ملجی پریم جی عمار بھائی بنت آدم فاطمہ بھائی بنت آدم سلیمان راجپر نان بھائی بنت آدم رضا حسین کھوجا فدا حسین کھوجا نور محمد فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی کھوجا نسیم صادق علی کبرا بن زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی گلشم بھائی پنجا فدا حسین راولیا پیار علی راولیا فاطمہ بھائی احمد علی معصومہ بنت ناگجی محمد بشیر پیار مہر علی بابا کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر جامنگری علی حسین کرمانی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی لیاقت حسین حسن علی گلبانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر ابراہیم میوہ والا اور رشید دار مرحومین یوسف علی مربی والا اور رشید دار مرحومین محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت نور محمد دھلا افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی حبیب علی قاسم مقدم حبیب علی قاسم منوڑی حیدر علی قاسم منوڑی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی ظفر حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو بنت نور محمد کنیز فاطمہ رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فدا حسین اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی بنت اکبر علی زرینہ بھائی بنت اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فاطمہ بھائی کاپڑیا فاطمہ بنت زہرا بیبی غلام عباس برکت علی ممتاز بانو رجب علی روشن علی اصغر علی اکبر علی حاجی والجی اور ان کے رشتہ دار بسرام اور ان کے رشتہ دار قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سومجی سلطان علی نور محمد غلام عباس غلام حسین ماؤجی شیربانو زوجہ غلام حسین ماؤجی عنایت علی عبد الرسول شاب الدین غلام عباس کرم سی منیرہ زوجہ غلام عباس کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس رضا حسین غلام حسین
ڈایا رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بائی بنت رحمان بائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی، جاپان والا پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بائی محمد حسین مکھی، فضہ بائی بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا فیملی، اقبال حسین حسن علی نور، محمد جان محمد مریم بائی نظر علی، سکینہ بنت علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کیلمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی، پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنڈ اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تاورانی، رضیہ بائی زوجہ یوسف تاورانی، سلمان عبدالمہدی، فرزانہ بانو بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی اور تمام شہدائے ملت، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء وزام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔